کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی خدمت سے گھر پر واپس لوٹے اور حسنین کریمین کم عمر تھے، اس وقت کم سن تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ نہیں، کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس 6 درہم ہیں جو میں نے بچا کر رکھے تھے کہ آپ تشریف لائیں تو کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ حسن و حسین بھی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے بھی بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا، تو میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ تشریف لائیں تو ان پیسوں سے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ مولا علی 6 درہم لے کر باہر چلے گئے۔ باہر ایک شخص کھڑا تھا جو سوال کر رہا تھا کہ مجھے رب کے نام پر کچھ عطا کر دیجیے۔ مولا علی کی سخاوت دیکھیے کہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو عطا کر دیتے ہیں۔ گھر لوٹتے ہیں خالی ہاتھ لوٹتا دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا ساری بات سمجھ جاتی ہیں کہ مولا علی سارے پیسے کسی سائل کو دے آئے اور اتنی جلدی لوٹ آئے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ یہ آنسو بھوک پیاس کے آنسو نہیں تھے، یہ مامتا کے آنسو تھے، اس لیے کہ حسن و حسین نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آنسو آئے اور آنسو رب سے گوارا نہ ہوئے، اس لیے کہ کسی عام شخص کے آنسو نہیں ہیں، یہ جگر گوشہ رسول کے آنسو ہیں۔ یہ اس کے آنسو ہیں کہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، ملکہ ہے، اور اس کے آنسو ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گی تو 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا اور منادی ہوگی کہ اے جنت والوں اپنی نظروں کو نیچا کرو، رسول کی شہزادی جنت میں تشریف لا رہی ہے۔ یہ اس کے آنسو ہیں، رب سے گوارا نہ ہوئے۔ مولا علی باہر گئے، ایک شخص ملا، اونٹنی لیے جا رہا تھا۔ کہا علی اونٹنی خریدو گے؟ کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا ادھار خرید لو۔ کہا کتنے کی دو گے؟ کہا 100 درہم کی۔ 100 درہم ادھار پر اونٹنی خرید لی، سودا ہوا۔ نکیل پکڑ کر تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص اور ملا۔ کہا علی اونٹنی بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کی خریدو گے؟ کہا 300 درہم کی دے دو۔ 300 درہم نقد میں بیچ دی۔ کچھ کہا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ کہیے، مشورہ کر لیں آپس میں پھر کہیے گا۔ سبحان اللہ کہیں تو اونچی کہیں، مجھے بھی پتا چلے میں محفل میں پڑھ رہا ہوں۔ 300 درہم میں بیچ دی۔ گھر لوٹے، 300 درہم حضرت فاطمہ الزہرا کو دیے اور خوشی خوشی ابھی یہ بات سنا رہے تھے کہ دور سے دیکھا تو آمنہ کا لال تشریف لا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی قریب آئے، آپ دونوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے، ادب میں خاموش ہو گئے۔ جب دونوں کو خاموش دیکھا تو اللہ کے حبیب مسکرا دیے۔ جملہ سنیں گے؟ اللہ کے حبیب مسکرا دیے اور فرمایا علی اونٹنی کا واقعہ تم بتاؤ گے کہ میں بتا دوں؟ تم بتاؤ گے کہ میں بیان کروں؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں علی باقی سب باتیں چھوڑو، جانتے ہو کہ تم نے جس سے اونٹنی خریدی وہ کون تھا اور جس کو اونٹنی بیچی وہ کون تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی جس سے تم نے اونٹنی خریدی وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ اسرافیل تھا، اور جس کو اونٹنی بیچی وہ جبرائیل تھا، اور جس اونٹنی کا سودا ہوا وہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی، وہ اونٹنی وہ تھی کہ جس پر فاطمہ جنت میں سواری کیا کریں گی۔ اونٹنی وہ تھی، زمانے پر تیرا کس نے کرم ہوتے نہیں دیکھا،
جو تیرا ہے اسے دنیا کا غم ہوتے نہیں دیکھا، اور تیری دہلیز پر جس نے بھی جھکائی ہے جبھی اپنی، تیری دہلیز پر جس نے بھی جھکائی ہے جبھی اپنی، پھر اس کا سر کسی کے در پہ خم ہوتے نہیں دیکھا، پھر اس کا سر کہ جس نے بھی جھکائی ہے تیری دہلیز پر جھکائی ہے جس نے بھی جبھی اپنی، پھر اس کا سر کسی کے در پہ خم ہوتے نہیں دیکھا، جو تیرا ہے اسے دنیا کا غم ہوتے نہیں دیکھا۔ جس جو سرکار سے جڑ جاتا ہے نا اسے پھر دنیا کا غم بھی نہیں رہتا، آخرت کا غم بھی نہیں رہتا، اور یہی تو ولایت کی شان بتائی گئی، یہی ولایت کی شان ہے کہ نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کسی کے آنے کا ڈر ہے، نہ کسی کے گزر جانے کا ملال ہے، بس اس کا رشتہ تو مکین گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ ہم گھبراتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پریشانی کس کو نہیں ہے؟ مجھے بھی آپ میں سے شاید ہی کوئی شخص ہو جو یہاں سے اٹھ کر کہے کہ تسلیم بھائی میں پریشان نہیں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی اپنی ذات کی، گھر کی، روزی روزگار کی، بچوں کی، ماں باپ کی، یہ کیا غم نہیں ہے؟ میری ماں تھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، بس کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تمام خوشیوں اور پریشانیوں پر مقدم رکھیں نسبت مصطفیٰ کو، جسے نسبت مصطفیٰ پکی اور سچی مل جاتی ہے، پھر اسے دنیا کا غم بھی نہیں رہتا، آخرت کا غم بھی نہیں رہتا ہے۔ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سب مل کر پڑھ لیں گے۔ تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، ورفعنا لک ذکرک۔ آج جو جہانگیر بھائی نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، آج کی اس محفل کی نسبت سے یہی میری حاضری ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور آپ بھی حاضری لگوا دیجئے، نام لکھوا لیجئے سرکار کے ثنا خانوں میں، فہرست میں اپنا نام درج کرا لیجئے، فرق مٹا دی پڑھنے والے اور سننے والے کا، اور ہاتھوں کو بلند کر کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری ورفعنا لک ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اور آقا میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا دی،
جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ازل سے میرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور میری آنکھوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، آقا ہم سب کی آنکھوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دیر میں یارب اگر مفلس بھکاری ہو، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، دل مجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، حق ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں، ارے دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، آباد ہے تجھ سے دل جن کے، ان میں میرے آقا میں بھی سہی، تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی، میری ہر دھڑکن تیری دیوانی، میں تیری ہواؤں کا زندانی، جہاں کرے فرشتے دربانی، اس گلی کا کتا میں بھی سہی، جب لب پر اللہ ہوا ہے، جب لب پر اللہ ہوا ہے، اللہ ہو 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 اللہ ہو، ایک تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اور اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے، تے میں ہور کتے ول بچا ہوں، مرشد دا دیدار باہو، میں نو لکھ کروڑا حجا ہو، اللہ ہو 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 اللہ ہو، جب لب پر اللہ ہو آئے، ہو سے تیری خوشبو آئے، میرے حجرہ ہجر میں تو آئے، تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ انہی اشعار کے ساتھ میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے حاجی جہانگیر اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور جتنے اس محفل میں آئے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی آیا ہے
اس کے لیے بھی بے پناہ دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی اسی میں ہمیں زندگی اور اسی ذکر پر موت عطا فرمائے۔ سب جتنے آئے ہیں سب بیمار صحت یاب ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی بیمار ہے اللہ رب العزت اسے بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں کراچی